اس دولت میں سے اللہ تبارک و تعالی اب ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کر رہے ہیں، بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں، ان نعمتوں کو ہم ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائیں۔ سب سے پہلے ایمان والے کو اللہ نے ایمان کے بعد نماز عطا فرمائی کہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ ایمان والا اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھ کر سر بسجود ہو کر یہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کراتا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ یہ 5 وقت کے جو موقع اس کو اللہ نے دیے ہیں، یہ اس لیے دیے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے تیاری کر لے اور اس سے جو گناہ ہو گئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، ان خطاؤں کو معاف کر لا لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک دوسری چانس، ایک دوسرا موقع عطا کرتے ہیں، اور وہ ہے روزوں کا، کہ سال میں ایک بار اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کر ایمان والوں کو اپنی رحمت کے خاص حصے سے حصہ دلواتے ہیں اور اپنی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہے جس دن کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اس میں جو ہے ایمان والے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما کے آئندہ ہفتے کے لیے زندگی گزارنے کا پلان بناتے ہیں اور زندگی گزارنے کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ پھر ان کا یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرتا ہے، اور یہی گھڑیاں اور یہی اوقات اور یہی دن اور یہی لمحے اور یہی منٹ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدمی کو ایک دوسرا موقع عطا کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، مال کی نعمت اللہ نے دی ہے، تو یہ مال جو ہے یہ دنیا میں بھی آدمی کے کام آ سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ فائدہ مند یہ آدمی کے لیے آخرت میں بن سکتا ہے۔ یہ جب ہے جب آدمی دنیا میں مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق کمائے بھی اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ بھی کرے۔ حلال کمانے والا آدمی جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی بشارت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں کام کرنے کی وجہ سے آولے پڑ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اپنے مبارک ہونٹوں سے اس کو چوما۔ تو یہ کیوں ہے کہ اگر کوئی حلال رزق اس لیے کماتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کماؤں اور مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ آدمی جو ہے یہ اللہ کا محبوب، اور اللہ تعالیٰ اس کمانے پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن اس لیے آتا ہے، تو پھر جب مال آ گیا تو پھر اب اس کو اللہ کی راستے میں بھی خرچ کرنا ہے، کہ مسجد کا خیال رکھنا ہے، غریب غربات کا خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، مدارس کا خیال رکھنا ہے، کہ جتنے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس مال میں سے اتنا مال اللہ کے راستے میں اور اللہ کی مرضی پر خرچ ہو جائے۔ کیوں؟ اگر زندگی میں خرچ کریں گے تو 1 روپے کا 1 ہی روپیہ آئے گا، لیکن اگر آخرت کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں 1 روپے کا 7 روپے دینے والا ہوں، اور ساتھ ہی نہیں، اللہ جس سے چاہیں اس سے زیادہ، بہت زیادہ بڑھا کر اور زیادہ سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمائی کہ یہ مال جو ہے مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ کسی اور کا ہو جائے گا، آپ اس وقت اس کے مالک نہ ہوں گے، نہ آپ کو شریعت اس کا مالک قرار دیتی ہے اور نہ قانون آپ کو اس کا مالک قرار دیتا ہے، بلکہ یہ مال کس کا ہے؟ یہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ کس کا ہو جائے گا؟ بیٹوں کا ہو جائے گا، بیٹے نہیں تو بیٹیوں کا ہو جائے گا، بیٹیاں نہیں تو بھائیوں کا ہو جائے گا، بھائی نہیں ہے تو چچا کا ہو جائے گا، اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ مال کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع ایمان والوں کو عطا فرمایا اور ایک عظیم الشان عبادت عطا فرمائی، جس عبادت کو ہم حج کے نام سے جانتے ہیں،
اور یہ حج کیا ہے؟ یہ اپنے اللہ کی محبت میں اپنے مال کو، اپنے جان کو اور اپنے وقت کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق سفر کر کے 2 احرام کے کپڑے پہن کر دیار حبیب میں اور اللہ کے گھر پر حاضر ہونا ہے، اور اللہ جیسے وہاں چاہتے ہیں وہاں وہ کچھ دن اور کچھ لمحے وہاں گزارنے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نام حج ہے۔ اور یہ حج کیا ہے؟ یہ اللہ کے عظیم گھر کا، اللہ کے عظیم گھر کی زیارت کرنی ہے، اس کی زیارت کی شرف سے شرف یاب ہونا ہے، اور وہاں کی بے شمار نیکیوں کو سمیٹنا ہے۔ اسی کا نام حج ہے۔ اور حج کہاں ہوتا ہے؟ حج مکۃ المکرمہ میں ہوتا ہے۔ اور مکۃ المکرمہ میں کیا ہے؟ وہاں اللہ کا ایک عظیم گھر ہے، اور وہ عظیم گھر کیا ہے؟ جس کا نام خانہ کعبہ ہے، جس کا نام بیت اللہ ہے، جہاں حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے۔ اور یہ کون گھر ہے؟ یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے بنایا۔